ان ابراہیم کان امتن قانتا، میرے ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے۔ جب اللہ امتحان لینے پہ آتا ہے تو اللہ ہماری مصلحتوں کو نہیں دیکھتا۔ 84 یا 86 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی اللہ نے بیٹا اولاد ہی کوئی نہیں دی، اور ایک طرف اللہ کے خلیل ہے، یخلق ما یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں صرف عطا کرتے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے کر کے بھی دے دیتے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے ساری زندگی بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 70,000 سے اوپر پیغمبر اللہ نے اسی ایک لڑی میں چلائے ہیں، کسی اور پیغمبر کے حسب و نسب سے ایک نبی بھی نہیں ہے۔ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں ابراہیم کا ذکر خیر نہ ہے، حج پورا نہیں ہوتا، عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ایک حاجی یا معتمر صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر نہ لگا۔ آپ 20 قربانیاں بھی ایک گھر کی طرف سے کر لیں، اللہ کو منظور ہی نہیں۔ قربانی وہی مقبول ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے مطابق کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعاؤں کا تذکرہ کلام پاک میں آتا ہے، اللہ نے ساری دعائیں قبول کی سوائے ایک دعا کی کہ اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ جو کٹوانا چاہتے ہیں وہ پہلے کٹوا لیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ان کو چھوڑ دو، کہ جس طرح حجاج کرام احرام کی حالت میں اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ان 10 دنوں میں ایک ہی پوری فضا میں صدائیں بلند ہو رہی ہوتی، اللہ تو اکیلا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ساتھ، تو ابراہیم ان آزمائشوں پر اور ان امتحانات پہ پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 رسول زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر، جن کا تذکرہ کلام پاک میں 12 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء، 5 رسل اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی سرداری عطا کی، لیکن ایک رسول ایسے ضرور ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ کے لیے بھی اگر کوئی مقتدا ہے، پیشوا ہے، تو وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کلام پاک میں 69 مرتبہ ہوا ہے،
جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے جتنی بھی آزمائشیں کی، تمام آزمائشوں پہ پورے اترے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ دیگر انبیاء کی آزمائشیں کم ہوئیں یا وہ آزمائشوں پہ پورے نہیں اترے۔ اگر آزمائشوں کو اور امتحانات کو دیکھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہنا چاہیے کہ جس انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کے امتحان لیے، اس طرح کے امتحان اللہ نے کسی اور پیغمبر کے نہیں لیے۔ اور اتنے بڑے بڑے امتحان ہیں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اعلان کر دیے جتنی بھی آزمائشیں کی 100% نمبر لے کے پورے اترے۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میرا ایک اصول ہے، میں جس کی آزمائش سخت کرتا ہوں انعام بھی اتنا بڑا دیتا ہوں۔ ابراہیم انسانیت کا آپ کو امام بنانے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز میں کلام پاک میں کیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے ایک کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ابراہیم کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، میرے ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے۔ پوری امتیں جو کام کرتی ہیں میرے ابراہیم خلیل نے اکیلے نے وہ کام کیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پہ اللہ کتنے خوش ہوئے۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے اعلان کیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، آزمائشوں پہ وفاداری کی انتہا کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے جو آزمائشیں کی، غور کریے، ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، قوم کے بتوں کو پاش پاش کر دیے۔ کسی اور پیغمبر نے اس انداز میں، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح جا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے بتوں کو پاش پاش کیا، اور بت قدم میں کھڑے ہو کے جس انداز میں اللہ کی توحید کو برملا طور پہ اعلان کیا، کم از کم قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کسی اور پیغمبر کا تذکرہ اللہ نے ایسے قرآن میں اتنی تفصیل سے بیان ہی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالنے لگے، پہلی آزمائش، دنیا میں سے کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، دعا پڑھی تو کیا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ بھی اپنا عقیدہ بھی درست کرتے جائیے، اللہ جب اپنے بندوں کی آزمائشیں لیتے ہیں تو پھر ان آزمائشوں پہ پورے اترنے والوں کو اللہ انعامات بھی اتنے بڑے عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی ذات پہ انسان کا عقیدہ پختہ، یقین قوی ہو جائے تو پھر اللہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹنے دیتا۔ فرشتے نے آ کے کہا ابراہیم کہیے آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ کہا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میں نے کیا ہے وہ ذات ہی میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی دعا نقل کی ہے، جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو جو انہوں نے پڑھی تھی اس کے الفاظ تقریباً اسی دعا سے ملتے جلتے ہیں جو سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا۔ اور یہ ہر مسلمان کے عقیدے کی، ایمان کی، اسلام کی، دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش یہ ہوئی، اپنا وطن چھوڑ کے شام کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، گویا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری آزمائش اللہ نے کی، 84 یا 86 سال عمر ہو گئی، ابھی اللہ نے بیٹا اولاد ہی کوئی نہیں دی۔
اور ایک طرف اللہ کے خلیل ہے. دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر دے. اللہ نے اولاد نہیں دی. سبق کیا ملا؟ اللہ نہ چاہے اپنے خلیل کو بھی بڑھاپے تک اولاد نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کسی کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہے کہ وہ لازمی اولاد دے. وہ اتنا بے بس نہیں ہے. یہ بے بس آج ہم نے بنایا ہوا ہے. اور اللہ نے سورہ شورى میں اعلان کیا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. یخلق ما یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں صرف عطا کر دے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کر دے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے کر کے بھی دے دیتے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے ساری زندگی بے اولاد ہی رکھتا ہے. اور اس تصور کو بھی واضح کر دیا انہو علیم قدیر. تمہیں نہیں پتا کہ جس اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہو وہ اولاد تمہارے لیے نفع کا سبب بنتی ہے یا نقصان کا باعث بنتی ہے. کہا علیم، علیم وہی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور اولاد دے سکتا ہے، اکیلا اللہ ہی کیسے اولاد دے سکتا ہے، کہا قدیر بھی ہے، طاقتیں ساری اسی کے پاس ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد مانگتے رہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. ایک اور آزمائش اللہ نے لی جب حضرت ہاجرہ لونڈی کے طور پہ آپ کے پاس آئیں، تعلق قائم کیا. جو بھی اس دور کا کوئی نکاح کا تصور تھا اسی مطابق اللہ نے اسماعیل بیٹے عطا کیے. حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام میں تو تکرار کوئی بحث ہوئی سوکنوں میں، یہ فطرتی بات ہے. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام اب اس فیملی کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، کہا اب میری نگاہوں سے ان کو دور کر دو. اور پھر اللہ کا حکم ہوا اے میرے ابراہیم آپ اس فیملی کو جا کے وادی غیر ذی زر میں جا کے آباد کر دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور بہت بڑی آزمائش. ایک اللہ نے اکلوتا بیٹا دیے. اور یہ بھی سبق یاد کرتے جائیے، جب اللہ امتحان لینے پہ آتا ہے تو اللہ ہماری مصلحتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ ہماری مصلحتوں کو نہیں دیکھتا. مصلحتیں وہی ذات اکیلی جانتی ہے. بظاہر انسانی عقل سے اگر سوچے، ایمان کو نکال کے اگر صرف انسانی عقل کو سوچے تو انسانی عقل کفر کی آنکھ کہے گی، کفر کا دماغ کہے گا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. شیر خوار چھوٹے سے بچے کو جا کے وہاں پہ آباد کر دی. لیکن مسلمان کبھی بھی انسانی عقل شعور فہم سے نہیں سوچتا، وہ ایمانی آنکھ سے دیکھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اور بہت بڑی آزمائش ہے، مکہ میں لا کے آباد کر دیا. بلوغت کی عمر کو پہنچے. فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے. عمر کا تعین کسی حدیث میں نہیں ہوتا، لیکن صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس فیملی کو یہاں پہ آباد کرنے کے بعد صرف 3 بار یہاں پہ واپس تشریف لائے. پہلی بار آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہیں. ان کی بیوی سے پوچھا کہاں پہ گئے، کوئی شکوہ شکایت کی ہوگی. پیغام دے کے چلے گئے کہ میرے بیٹے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ یہ جو چگاٹھ لگائی ہے نا، یہ جو دروازہ ہے اس کو ذرا اونچا کر لیں. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی نے باپ کا پیغام پہنچایا. سمجھ گئے ابا جی مجھے بیوی کو طلاق کا کہہ کے چلے گئے. بیوی کو طلاق دے دی، ایک اور شادی کی.
پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پھر پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کا شکر کیا بیوی نے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ کے مال و دولت میں برکتیں عطا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اہل مکہ کو اللہ اتنی وافر مقدار میں رزق نعمتیں عطا کر رہا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسے بھی اس مکہ میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے بارہا یہ دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ ایک تو جنگل بیاباں ہے، یہاں پہ کوئی وادی، کوئی یہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی، انسانوں کا کوئی وجود نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ اللہ انسانوں کے دل اس شہر کی طرف پھیر دے اور یہاں کے رہائشیوں کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے مدینہ کے لیے دعا کی تھی اور فرمایا تھا اللہ میرے ابا جان میرے دادا ابراہیم خلیل نے مکہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کی برکت کی دعا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعاؤں کا تذکرہ کلام پاک میں آتا ہے اللہ نے ساری دعائیں قبول کی سوائے ایک دعا کی۔ جب اللہ نے کہا ابراہیم تجھے امام بنائیں گے، کہا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دینا، کہا ٹھیک ہے بنا دیں گے، لیکن جو تیرے مشن پہ چلے گا، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہو کے کفر کریں گے تیرے مشن سے ہٹ جائیں گے، ان کو میں یہ مشن امامت نہیں سونپوں گا۔ اور باقی اللہ نے وعدہ کیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 70,000 سے اوپر پیغمبر اللہ نے اسی ایک لڑی میں چلائے ہیں، کسی اور پیغمبر کے حسب و نسب سے ایک نبی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز اور انعام ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے اور ذوالحجہ کے ایام آ رہے ہیں، اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے پھر انعامات دیے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندے نے ہمارے ساتھ محبت آزمائشوں پہ پورا اترنے کی انتہا کر دی، تو ہم نے بھی اپنے پیارے بندے پہ اپنی رحمتوں کی انعامات کی انتہا کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بھی ابراہیم کا ذکر خیر قیامت تک جاری کر دیا۔ آپ دیکھیے ہم روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں ابراہیم کا ذکر خیر نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورا سال ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کے امتی یاد رکھتے ہیں، پورا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ خلیل اللہ کی تعلیمات کو یہ مت بھولیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ نمونہ جناب رسول اللہ کو قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے دنیا کائنات میں کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا وحی کر رہے ہیں قرآن میں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس مشن کو یاد دہانی کے طور پہ ایک تو روزانہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، لیکن بالخصوص ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن کو ایک مسلمان کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور پوری دنیا میں عالم اسلام کا ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا۔
اس کی خاص کر مکہ کی سرزمین پہ حج اور عمرہ کرتے ہوئے ہر مسلمان ان نشانیوں کو اور مناسب کو اپنے سامنے دیکھتا۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جسے اللہ نے بابرکت بھی قرار دیا اور انسانوں تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی قرار دیا، بیت اللہ۔ یہ بیت اللہ جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ اگرچہ اخبار مکہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر یہ اختلاف موجود ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے بنایا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا، اور دوسری مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا تھا، اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا تھا جو بنیادیں پہلے بیت اللہ کی منہدم ہو چکی تھی۔ آج بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے تمام عالم اسلام کا، قبلہ ایک ہے جس طرف منہ کر کے تمام کا تمام عالم اسلام 5 وقتہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ اسی طرز تعمیر پہ بنا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب دیوار کچھ اونچی پہنچی، آج کی طرح نیچے رکھنے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں تھی، جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ نے اپنے اذن سے، حکم سے اسی پتھر کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ اسی پتھر کے اوپر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات پڑ گئے، اور اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قیامت تک آنے والے مسلمان جو بھی حج عمرہ کرنے جائیں، ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 نفل نہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آب زمزم جس کو ایک گھونٹ پینا اپنے لیے باعث برکت اور باعث شفا سمجھتے ہیں، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے جاری کی، اور معجزے دیکھیں۔ یہ ساری اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انسانی عقل ان کو تصور کی دنیا میں جا کے دیکھے بات ماننے میں نہیں آتی۔ وہ مکہ کی سرزمین جس سرزمین میں پانی کا قریب قریب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی پینے کو نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ دائیں بائیں جاؤ، جو بھی پانی والا کو بندہ نظر آئے اس کو اسی طرح پانی کے مٹکوں سمیت لے کے آؤ۔ لمبا واقعہ ہے۔ ایک عورت ملی اور اس سے پوچھا یہ پانی کس کنویں سے لے کے آ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا گھر اور پانی کا کنواں ان کی مسافت 1 دن کی ہے، اور یہ بھی شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہمارے گھروں میں پانی کے نلکے موجود ہیں، لیکن اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ یعنی 24 گھنٹے کا سفر لگتا ہے میرے گھر سے پانی بھرنے کے لیے جانے تک کا، ایک پورا دن۔ اور وہ بھی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے 2 سوال کریں گے، سب سے پہلا سوال ہوگا اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے صحیح سلامت جسم نہیں دیا تھا، تجھے صحت نہیں دی تھی؟ اور دوسرا اللہ نے نعمتوں میں سے جو سب سے پہلا سوال کرنا ہے، کیا تجھے گرمی میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ اور ہم ان کو کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھتے، اور اللہ نے سب سے پہلا سوال نعمتوں میں سے صحیح حدیث مبارک ہے اسی چیز کے بارے میں کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آب زمزم کا جاری ہونا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی بہت بڑی یادگار کے طور پہ اللہ نے اس کو بھی جاری کی۔ آب زمزم نکلنے سے پہلے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، جہاں پہ آج ہر حج اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگا کے سعی کرتا ہے، حضرت حاجرہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے دوڑی،
اسی اسنا میں اللہ نے بیت اللہ کے سامنے جہاں پہ آج مقام ابراہیم ہے اس کے قریب آب زمزم جاری کر دیا. حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو دوڑ رہی تھی اللہ نے ہر حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. حج پورا نہیں ہوتا، عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ایک حاجی یا معتمر صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر نہ لگائے. اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، کتنی عمر کے تھے؟ بعض کہتے ہیں 13 سال 15 سال، لیکن روایات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 20 سال کے قریب ان کی عمر تھی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ پہلی بار آئے تو پہلی بیوی سے جو پیغام دے کے گئے، اور دوسری بار آئے تو دوسری بیوی کو پیغام دیا. پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے اسماعیل علیہ السلام تیروں سے کھیل رہے تھے. تو اب 20 سال سے کم عمر بظاہر معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے 2 بار شادی بھی کر لی ہو. وہ اتنی بچپن کی عمر نہیں تھی جیسے کہا جاتا ہے جی وہ تو بچے تھے. تو کم سے کم بھی 15-16 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے. تو اب آئے اور بیٹے سے کہا یا بنی انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھے، تیری کیا رائے ہے؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے اس واقعے سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے. جب اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے فائنل اتھارٹی اپنے پاس نہ رکھیں، بچوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں. اگرچہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کی وحی آنے کے بعد کسی سے مشورہ کرنے کے پابند نہیں تھے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے چل پڑتے ہیں. شیطان آتا ہے انسانی شکل میں بڑا خیر خواہ بن کے اور ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے بڑھاپے میں اللہ نے تجھے ایک ہی بیٹا دیا اور ایک بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کنکر اٹھا کے اسے مارے اور کہا دفع ہو جاؤ، تو مجھے اللہ کی بات کی پیروی کرنے سے دور کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو جو کنکر مارے تھے، اللہ نے ہر حج میں، حج کے مناسک میں ہر حاجی کو حکم دے دیا کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں رہ کے تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے فرائض پورے کرنے کے بعد، صرف اور صرف یہ 3 جمرات کو آ کے ساتھ ساتھ کنکر مارنے، اور 10 ذی الحجہ کو صرف جو جمرہ کبرا ہے بڑا شیطان جس کو بولتے ہیں اس کو صرف 7 کنکر مارنے. تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار کے طور پہ جو اللہ نے امت محمدیہ میں جاری کر دی. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات جو ان کا مشن تھا وہ ایک بار پھر دہرایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی پہ نظر دوڑانی چاہیے کہ جو قربانی اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا قیامت تک کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا 25-30 ہزار اللہ آپ سے لے کے ایک جانور محض ذبح کرانا چاہتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیلے آسمان کے نیچے 355 اسلامی دنوں میں کوئی اور ایسے دن نہیں ہیں جو فضیلت میں، عظمت میں ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول جہاد جس کی بڑی فضیلت ہے، جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں مگر وہ آدمی فضیلت میں بڑے درجے پہ فائز ہے کہ جو اپنی جان بھی قربان کر کے جہاد میں آ جاتا ہے، اپنا مال و متاع بھی قربان کر کے آ جاتا ہے، اس کی شان الگ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قسم اٹھا کے کہا والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ پورے سال میں جس طرح رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے 9 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو اگر 9 دن روزہ رکھ لیا جائے یہ بھی سنت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا جو ایک روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے بات ملانے اور جوڑنے جا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور انہوں نے دوسری وہ آیت، وہ کلمہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل ترین یہ 9 دن ہیں، 10 دن جو پہلے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے ذکر اذکار تسبیح لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، صحابی ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ بازاروں میں بھی جب جایا کرتے تھے تو تکبیرات اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا معنی ہے تکبیرات کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف کبریائی بڑائی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا مشن ہے۔ حجاج بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، کیا پکار رہے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پوری دنیا میں ان 10 دنوں میں ایک ہی پوری فضا میں صدائیں بلند ہو رہی ہوتی، اللہ تو اکیلا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کی بہترین دعا، جو مجھ سے پہلے پیغمبروں نے بھی اس دن دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہمارے ہاں آسانی کے لیے چوتھا کلمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ پورے 9-10 دنوں میں تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، تحمیدات کا جو مسلمان ورد کرتے ہیں پوری دنیا میں، اللہ کا حکم مان کے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، جناب رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے 10 ذوالحجہ کو یہ عملی طور پہ جانور کی گردن پہ چھری چلا کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم زبان سے صرف تیری بڑائی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تیری ذات کی خاطر تو نے مال کی قربانی مانگی، تو نے جانور کی قربانی مانگی، اگر اللہ تو نے میری جان کی بھی قربانی مانگی، میرے مال کی قربانی مانگی، اللہ ساری قربانی تیرے لیے۔ ان صلاتی، نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے دعا سکھائی، اے میرے حبیب آپ پڑھا کیجئے، اور اللہ کے رسول نماز شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے، ایک تو دعا جو ہم ثنا کے طور پہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ایک دوسری دعا جو ہے اللہم باعد بینی، یہ ساری دعائیں مسنون ہیں، لیکن آپ نے بہت سارے مقامات پہ یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول دعا پڑھتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہی وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ گویا قربانی اور ایام ذی الحجہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت
یہ ساری کی ساری ایک مسلمان کو یہی درس دیتی ہیں کہ عبادت اور عبادت سے متعلقہ تمام چیزیں، وہ دعا ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ کسی سے امیدیں لگانا ہو، نفع نقصان کا مالک کسی کو جاننا ہو، تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کے بارے میں تصور ہی پختہ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے مارے کھاتے ہوئے گزر گئے، تو پھر ایک قربانی نہیں، آپ 20 قربانیاں بھی ایک گھر کی طرف سے کر لیں، اللہ کو منظور ہی نہیں۔ قربانی وہی مقبول ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے مطابق کی جائے۔ تو ایام عشرہ جو ذو الحجہ کے، انہی میں ایک فضیلت والا دن 9 ذی الحجہ کا بھی ہے، یوم عرفہ، اور 10 ذی الحجہ کا بھی ہے۔ تو قربانی کے مسائل جو چند ضروری ہیں اس پر اگلے جمعے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک خاص حکم دیا ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے کہ اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ جو کٹوانا چاہتے ہیں وہ پہلے کٹوا لیں، ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ بظاہر اس میں بھی اگر غور کریں تو بات سمجھ نہیں آتی یہ کیوں حکم دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ منگل کی شام کو شاید چاند نظر آ جائے، تو ویسے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو تم میں سے قربانی کرنا چاہے وہ چھوڑ دے، لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا 10 ذی الحجہ کو، اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، قربانی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے تم قربانی چاہے نہیں بھی کر سکتے، اب اپنے بالوں کو کٹوا لو، اپنے ناخن کٹوا لو، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو بہت سارے اہل علم نے اس روایت کی بنیاد پہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو چھوڑ دینا چاہیے تا وقت کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کے بال کاٹنے کو بھی مکروہ سمجھا کرتے تھے۔ اچھا اب آئیے کہ اس کی حکمت کیا بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ ویسے تو دین پابند نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بتائے، بس دین نے کہہ دیے کہ یہ کام کر لو تو ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی حکمت بظاہر اگر غور کریں تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح حجاج کرام احرام کی حالت میں اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو مناسک حج ادا کرنے کے بعد میدان عرفات سے پلٹ کے ایک رات مزدلفہ میں گزار کے مینا میں آ کے قربانی کرنے کے بعد اب ان کو حکم ہے کہ اپنا احرام بھی اتروا دیں اور حلق بھی کروا لیں یا بال کٹوا لیں، اور اب وہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں۔ اور پوری دنیا کے عالم اسلام جو وہاں پہ تو نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ بھی اسی یاد میں حجاج کرام کے ساتھ ان کا یہ عمل بھی مل جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اس حکم کی پیروی میں ثواب کے مستحق بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کا اصل مشن تھا، جو ان کا جذبہ تھا، ہم مسلمانوں کو ان کے ان تصورات کو اور اس مشن کو اپنی زندگی میں لانے کی، عقیدہ توحید کو اپنی زندگی میں بنیادی حیثیت دینے کی اللہ توفیق عطا کرے، اور جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے طور پہ ہمارے اندر توفیق پیدا کر دے کہ ہم ان کو سر انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔